میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ حمدا کثیرا 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 والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرت عندہ فلم یصلی علی فقد شقی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے، اور جس ذات نے ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ آج ہم سب یہاں اس خاص مقصد کے لیے جمع ہیں، اس مقصد کی تفہیم کے لیے، اس مقصد کو سمجھنے کے لیے جمع ہیں کہ جس مقصد کے لیے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے پاک نفس کو اور اپنے اہل خانہ میں سے، اپنے رفقا میں سے عظیم ہستیوں کو قربان فرمایا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اسی مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ اور لاکھوں سلام ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ اور طاہرہ پر کہ آپ کے صدقے ہمیں ایمان ملا، رحمان ملا، قرآن ملا، اہل بیت اطہار جیسی عظیم شخصیات ملی، اور صحابہ کرام جیسی عظیم شخصیات ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ پاک ذات ہم سب یہاں جمع ہیں، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں سب سے پہلے بہت مشکور بھی ہوں اور ممنون بھی ہوں اپنے استاد محترم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کچھ گفتگو آپ سب کی گوش گزار کروں۔ بہت عرصے کے بعد میں اپنے استاد محترم کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں، تو آسان نہیں ہوتا کہ جب آپ اپنے استاد کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 12-15 سال تعلیم حاصل کی ہے، وہ مدرسے کا ماحول ہو، جامعہ کا ماحول ہو یا یونیورسٹی کا ماحول ہو۔ بہت مشکل ہوتا ہے استاد کے سامنے گفتگو کرنا، اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے سب کچھ ڈاکٹر صاحب سے ہی سیکھا ہے۔ کبھی بازار جا کے کتاب کا انتخاب کرتے تھے، کون سی کتاب اس موضوع پر کس مصنف کی لینی چاہیے، تو یہ رہنمائی بھی استاد محترم فرماتے تھے، اور کس وقت کیا کتاب پڑھنی چاہیے یہ رہنمائی بھی ڈاکٹر صاحب فرماتے رہے۔ تو میں کوشش کروں گا کم وقت میں 2 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام مرتبے کے حوالے سے آپ نے کچھ احادیث سماعت کی، کچھ احادیث پیش کروں گا، اور سیدنا و مرشدنا و امامنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو واقعہ کربلا ہے، وہ جو سفر کا آغاز ہوتا ہے اور آج تک جاری و ساری ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے ہاں بہت سے ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں، آپ بھی بیٹھتے ہیں، ہم بھی گفتگو کرتے ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے ہم سیکھتے کیا ہیں، ہماری زندگی میں انقلاب کیا آتا ہے، ہماری سوچ میں کیا تغیر پیدا ہوتا ہے، کچھ ہماری زندگی میں تبدیلی آتی بھی ہے کہ نہیں آتی، یا ہم رسماً آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی رسماً آ کر گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب تک کئی وقت ایسا تو نہیں گزر گیا، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ آپ خاندان رسالت سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو مقصد بھی عظیم ہوگا، مقصد بھی عظیم ہوگا، اس کو سمجھے اس بات کو۔ میرے پاس ایک کتاب ہے اس وقت، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا، ایک رسالہ آپ نے کمپائل کیا۔ اس پورے رسالے میں آپ نے 60 کے قریب احادیث نبویہ کو جمع فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشادات مبارک،
اور وہ 60 کی 60 جو احادیث ہیں وہ اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب کے اوپر ہے۔ اسی کتاب میں سے کچھ احادیث پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی حدیث، اس حدیث کے راوی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت امام حسن اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اور دیکھیں جس مقام پر آپ بیٹھے ہیں، جس ادارے میں، انسٹیٹیوٹ میں آپ بیٹھے ہیں، بہت پازیٹیو تھنکنگ، ایک مثبت سوچ کا حامل یہ ادارہ ہے۔ ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، وہاں سے کس نوعیت کے افکار لے کر آتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں، ہماری فکر میں، ہمارے نظریے میں، ہماری سوچ میں افراط و تفریط ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہیں؟ یہ حدیث سنیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے یہاں آنے کا۔ ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، کہ ہر چیز کی ایک اساس ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے۔ اور بھی فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کی جائے۔ یہ اعتدال ہے، اسے اعتدال کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں سے جب ہم جائیں، آج یہ فکر لے کر جائیں، جب تک اللہ نے ہماری سانسیں لکھی ہیں، ہمارے قلب و ذہن میں، ہماری سوچ و فکر میں، آپ لکھتے ہیں، آپ کی تحریر میں، آپ فیس بک پہ لکھتے ہیں، آپ انسٹاگرام پہ لکھتے ہیں، آپ سٹیٹس لگاتے ہیں، XYZ جتنے بھی سوشل میڈیا کو آپ استعمال کرتے ہیں، ان سب کے اوپر آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا قلم اور ہمارا یہ قلب و ذہن یہ عقیدہ رکھتا ہے، ہماری یہ سوچ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس دل میں حب صحابہ بھی ہے، حب اہل بیت بھی ہے۔ یہ اسلام کا ہم سے مطالبہ، یاد رکھیے گا۔ یہ ہے اعتدال۔ ہمارے دل میں صحابہ کا عشق ہے، ان کی محبت ہے، ہمارے دل میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے افکار میں اہل بیت اطہار کا مقام، مرتبہ ہے۔ ایک حدیث، ایک دوسری حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نبی اسلام کے صحابی ہیں اور نبی اسلام سے آپ نے براہ راست تربیت پائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہم اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔ اہل بیت سے بغض رکھا وہ منافق ہے۔ جس کے دل میں سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اسلام کے اہل بیت میں سے ہیں، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک بہت لمبی کتار ہے اہل بیت اطہار کی عظیم شخصیات کی۔ اگر کسی دل میں ذرہ برابر بھی محبت نہیں ہے تو وہ منافق شخص ہے، چاہے اس کی داڑھی ہو، ٹوپی ہو، یہ یاد رکھیے گا۔ ایک اور حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ حضور اکرم آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں واضح نصیحت فرما رہے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جس نے اہل بیت سے بغض رکھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو یہودی اٹھائے گا۔ تو اہل بیت سے محبت یہ ہمارا ایمان ہے، صحابہ سے محبت یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عملی طور پر بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے شہزادے کے تذکرے کے لیے آپ سب یہاں جمع ہیں، ان کے والد گرامی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں جس کی میں قیامت کے دن سفارش کروں گا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان 4 آدمیوں میں شمار کر لے۔ فرمایا کہ پہلا وہ شخص، میرے آقا فرماتے ہیں، جو میری اولاد کا اکرام کرتا ہے، جو اہل بیت اطہار کا ادب کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دوسرا وہ شخص ہوگا جو ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہوگا،
ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہوگا۔ دیکھیں جو آپ کی حیثیت ہے، آپ اس حیثیت پہ رہتے ہوئے ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ وہ ایک اچھا مشورہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک یعنی کہ مالی طور پر بھی تعاون ہو سکتا ہے، اخلاقی طور پر بھی تعاون ہو سکتا ہے، جو آپ کی حیثیت ہے۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی حیثیت اور استطاعت ہے اس کے مطابق ہم اہل بیت اطہار جو سید حضرات ہیں ان کی جو خدمت کر سکتے ہیں، یہ خدمت آپ خسارے میں نہیں رہیں گی کبھی بھی۔ یہ خدمت آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص جو پریشانی کے وقت میں ان کے لیے کوشش محنت کرتا ہوگا، اور فرمایا کہ چوتھا وہ شخص جو دل اور زبان سے ان سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ اور الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ آج کی اس مقدس اس محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے۔ یہ کچھ فضائل جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، کچھ دو تین اور باتیں میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پورا واقعہ کربلا ہے اس کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو فرمائیں گے، ہمیں بہت انشاءاللہ استفادہ ہوگا اس سے۔ بہت بڑی تاریخ ہے، اس کا پس منظر ہے اور ایک تاریخی پس منظر ہے اس کا۔ جو شہادت حسین کا فلسفہ ہے، یہ جو آپ کا سفر کربلا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، میں اس پہ بات کرنے آ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو حالات حاضرہ کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے۔ حضرت امام حسین کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت عالم دین، مرد ہو یا عورت، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ بات معلوم ہو کہ حالات حاضرہ کی ضرورت کیا ہے، اور حالات حاضرہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو سچویشن چل رہی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کون کون سے اقدامات کرنے چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے جو سفر شروع کیا تھا اس کے پیچھے کچھ مفادات تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک نیک انسان، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ دین کے لیے کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک بھی مفاد نہیں ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کی جو بصارت تھی، آپ نے اس بصارت سے دیکھا کہ جو آپ نے نبی اسلام کی آغوش سے حاصل کی تھی۔ آپ حضرت امام حسین کی تربیت دیکھیں کہاں سے ہوتی ہے اور کتنے مراحل سے وہ عظیم شخص گزر کے، اور جس معاشرے میں، جس حکومت کے سامنے، جس ریاست کے سامنے، جس نظام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ایسا قدم اٹھاتا ہے وہ عظیم شخص کہ آج تک دنیا اس کو یاد کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام سے تربیت پائی، حضرت علی شیر خدا کی فقاہت ان کے پاس ہے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان کی رفاقت، ان کی شفقتیں حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں۔ ہزاروں واقعات ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں آپ حضرت امام حسین، امام حسن اور اہل بیت اطہار کو کس انداز سے ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک موضوع ہے پورا، وقت نہیں ہمارے پاس اس کے لیے۔ چاروں خلفاء، ان کی کیا تعلقات ہیں اہل بیت اطہار سے؟ حضرت علی تو آپ کے اہل بیت میں سے ہی تھے، لیکن ابوبکر صدیق، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے جو تعلقات رہے، خاندانی تعلقات رہے، ہر اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، یہ پورا ایک موضوع ہے جس پر ہزاروں مثالیں ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں یمن سے کچھ جوڑے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جوڑے میری رعایا میں تقسیم کر دو۔ آپ کے حکم کے مطابق وہ جوڑے آپ کی رعایا میں تقسیم کر دیے گئے۔ آپ تشریف فرماتے، روضہ رسول سے تھوڑے سے آگے کے مقام پر آپ سیدھے ہاتھ پر تشریف فرماتے، اور صحابہ کرام کا اور تابعین کا ہجوم لگا ہوا تھا، تو آپ نے کیا دیکھا کہ سامنے سے حسنین کریمین تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب ان دونوں کا دیدار کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو جوڑے ہم نے یہاں تقسیم کیے تھے وہ جوڑے میں حسنین کریمین کے وجود پر نہیں دیکھ رہا، ان دونوں کے جسم اثر پر وہ جوڑے مجھے نظر نہیں آ رہے،
تو آپ نے اسی وقت حکم جاری کیا کہ یمن سے 2 جوڑے مزید منگوائے جائیں، اور آپ کے حکم پر یمن سے وہ جوڑے منگوائے گئے اور آپ نے حسنین کریمین کی خدمت میں پیش فرما دیے۔ دیکھیں سوچ کی بات ہے، آپ سوچیں دے دیے، اتنی لوگوں کی خدمت کر دی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے سے پتہ ہی چلتا ہے کہ آپ اہل بیت اطہار کو ایک خاص مقام، عزت اور وقت دیا کرتے تھے۔ تقسیم آپ نے کر دی تھی، بحیثیت حکمران، بحیثیت خلیفہ وقت آپ نے ان کو تقسیم کر دیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ جو حسنین کریمین ہیں ان کے جسم اطہر پر وہ جوڑے موجود نہیں ہیں، اور یمنی جوڑے تو بہت مشہور ہوتے تھے، مہنگے ترین ہوتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر کی حکومت میں یہ دونوں عظیم شخصیات اہل بیت اطہار کے یہ سپوت ان جوڑوں سے محروم رہ جائیں۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حالات حاضرہ کو جانتے تھے، آپ کی یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یاد رکھیے گا، کہ پیسوں کا لین دین ہو یا کسی زمین کے ٹکڑے پہ جھگڑا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ذاتی لین دین کچھ بھی نہیں تھا آپ کا، کچھ نظریاتی چیزیں تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو آپ سمجھ گئے تھے، آپ کی یہ بصارت تھی، یہ آپ کی دور اندیشی تھی، آپ نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اب جو آنے والا وقت ہے اس میں وہ نظام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس کا آغاز فرمایا تھا، اور پھر اسی نظام کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی نے اپنی خدمات پیش کی تھیں، اس نظام کو آپ بجھتا ہوا دیکھ رہے تھے، اس نظام میں آپ تبدیلیاں دیکھ رہے تھے، اس ریاستی معاملات میں آپ بہت بڑا چینج دیکھ رہے تھے، تو آپ نے اس کے لیے اتنے بڑے سٹیپس لیے۔ وجہ یہ تھی، آپ دیکھیں نا 50 سے 60 سال کا 50 سال کا عرصہ ہوا، کتنا وقت ہوا نبی اسلام کے بظاہر وصال کو، اور انسان کتنا بدل گیا، انسان کتنا بدل گیا۔ اور میں اور آپ جس دور میں کھڑے ہوئے ہیں، حدیث کے مطابق فتنے کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، اور احادیث کے مطابق اسی دور میں جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو یہی آپ کے ایمان کو، آپ کے افکار کو اور آپ کی سوچ کو محفوظ رکھے گا۔ جس آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، وقت نکال کر حاضر ہوئے ہیں، یہ ہمارے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس بچے نے ماشاء اللہ کتنا زبردست گفتگو فرمائی، آپ سب نے سماعت کی۔ ہمارے ہاں ہمارا بچہ ڈانس کر کے دکھا دے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ دیکھیں سوچ میں ہماری سوچ کتنی بدلتی جا رہی ہے۔ میں بیسیکلی استاد ہوں، ٹیچر ہوں، پڑھاتا ہوں او لیولز کے سسٹمز میں، تو اس کا تجربہ، اس کا مشاہدہ مجھے ڈائریکٹلی آبزرویشن ہے میری، یہ میں ڈائریکٹ ان چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ بچہ تھوڑا سا ڈانس کر کے دکھا دے نا، اور اسکول والے اچھی سی پکچر لگا دیتے ہیں اس کی، اور بچہ رقص کر رہا ہے، ٹیبلو ہو رہا ہے، اس میں بچہ ڈانس کر کے دکھا رہا ہے، اور بعد میں پیرنٹس ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پکچر سینڈ کی جائیں۔ یہ تربیت ہو رہی ہے، اور ایک تربیت آپ نے بچے کی دیکھی ہے، فرق ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور آپ کی فکر یہ ہے کہ آپ حالات کو سمجھیں، حالات کس رخ پر ہیں، اور اگر کوئی چیز آپ کو اسلامی تعلیمات کے خلاف نظر آتی ہے، آپ اس مجلس سے، اس محفل سے، اس فکر سے دور ہو جائیں اور اہل حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ آپ کی جو نگاہیں تھیں وہ دیکھ رہی تھی مسلم معاشرہ بدلتا جا رہا ہے، مسلم معاشرے کی جو اقدار ہیں وہ تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ نظام جو نظام مصطفیٰ تو اس میں تبدیلی آئی جا رہی ہے۔ تو اس وقت آپ نے اسٹیپس لیے ہیں جو آج تک ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں گفتگو اسی بات پر ختم کروں گا کہ ہم سب اہل بیت اطہار صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، تو یاد رکھیے محبت کا جہاں تقاضا یہ ہے، آپ بیٹھے ہیں ادب سے سن رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں ان نفوس قدسیہ کی تعلیمات کو ضرور شامل کر لیں۔ دیکھیں کہنے سے محبت نہیں ہوتی نا، وہ بھی ایک جز ہے، لیکن عملی طور پہ ہماری شخصیت میں تبدیلی آنی چاہیے۔ بنتے ہیں وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ، بنتے ہیں وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ حضرت امام حسین نے کر کے دکھایا ہے، اور یعنی کہ آپ کی شہادت کا اگر مقصد یہ ہے نا کہ میں اور آپ آ کر بیٹھ جائیں، حلیم کھا لیں، بریانی کھا کر چلے جائیں، تو ہمیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ مقصد یہ نہیں ہے، وہ تو ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے،
مقصد یہ نہیں ہے، مقصد آپ کی شخصیت میں تبدیلی ہے، اور ایسی تبدیلی جس سے اسلام فائدہ اٹھائے، آپ کی سوچ سے، آپ کے وقت سے، آپ کے علم سے، آپ کی تحریر سے، یہ مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے،